السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں تاج میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم جے میں اجے پروگرام میں ملک کی مختلف جی سیاسی صورتحال ہے ان بابت تغاغل کناسی. پر اجے کی شخصیت اساں اگر موجود ہے پانچ ناظرین کے بتائیں تھا لوں تو بن لحاظن سے وڈی اہم ہے. ان وقت جی گال ہلے تھی آصف علی زرداری سیاست مفاہمت جو بادشاہ ہے، پر ان شے کے بھی نظر انداز نتھو کرے سکجے تو گزرل جے 5 سال پیپلز پارٹی دور حکومت رہی ان میں مفاہمت میں ایک بڑو اہم کردار رہو رحمان ملک صاحب جو اگوڑو گھرو وفاقی وزیر بھی رہا 5 سال تھی. ان سے گھرو گھر مختلف اہم عہدن تے بھی فائز رہا ہیں رحمان ملک صاحب. ان سے جی جو پروگرام ہے ان میں خصوصی گفتگو کرنا سی. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر السلام علیکم سر. آپ کی وساطت سے تمام سندھی بہن بھائیوں کو اسلام، اور یہی عرض کروں گا کہ سندھ ہمارا ایک بہت ہی دل کا ٹکڑا ہے پاکستان کے لیے، اور جو سندھو سویلائزیشن ہے اگر آپ ساری ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں تو آپ پورے پاکستان میں جو سویلائزیشن ہے سندھو دیش کی وہ سب سے اہم ہے. بالکل بالکل ملک صاحب، بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. اس وقت جو سیاسی صورتحال جو پورا سینیریو آپ کے سامنے ہے اس وقت، اگر ساری نظریں ہیں، اگر حکومت کے خلاف کسی سیاسی پارٹیوں کی ساری نظریں ہیں تو پیپلز پارٹی کے اوپر نظریں ہیں، اور آپ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں. ان ساری صورتحال میں اب پیپلز پارٹی پر ساری عوام کی نظریں، سیاسی پارٹیوں کی نظریں، آپ اپنے طور پہ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کو؟ آپ کے خیال میں اس وقت کیا رول ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے سارے پروونسز کے لیے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا. اس لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سارے صوبوں کی زنجیر ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ زنجیر ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ قربانیاں بھی دیتی ہے، آگے بھی بڑھتی ہے. اور تھوڑا سا کیونکہ قربانیوں کا ذکر آ چکا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ محترمہ بینظیر شہید صاحب کی قربانی، بھٹو شہید صاحب کی قربانی، ہماری حکومتوں کی قربانی، پھر اس کے بعد جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوری نہیں ہے. پرسوں بھی تانا ایک پڑا اور غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر اور بڑا جمہوریت پسند کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی کوئی پارٹی نہیں ہے. ہمارا رول بہت بہتر رہا، پہلے ساری پارٹیوں سے زیادہ رہا. اگر آپ دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم دے کے ساری کی ساری اپنی پاورز، بحیثیت پریزیڈنٹ وہ منتقل کر دی پارلیمنٹ کو، اور یہ دیکھنے کی اور یہ سوچ پیدا کی کہ سارے صوبوں کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں. NFC ایوارڈ سے لے کر ساری چیزوں میں حکومت کی جو فیڈریشن لیول پہ پارٹیسپیشن کا جو ایک اندیا دیا اور ایک لائن دی، ایک گائیڈ لائن دی، وہ آصف علی زرداری صاحب نے دی. اچھا ملک صاحب، کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پہ پیچھے ہٹ رہی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، استعفے نہیں کہ جمہوریت؟ یہ ہے کہ سائیں آصف زرداری سٹھو کاریگر ہے، سیاسی کاریگر ہے، اور وہ جو سیاست کھیلتے ہیں اور جس انداز سے وہ اپنی گھوٹی چلاتے ہیں، شاید میرے سے اور بھی شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کی سیاست کا گرویدہ بھی ہوں. بس سر، سیاسی مفاہمت تو آپ نے بھی نہیں، میں تو انہی کا شاگرد ہوں نا. اچھا، آپ شاگرد ہیں. میں ان کا شاگرد ہوں، اور وہ جو میں نے کہا ہے نا وہ کو ایک سیاسی سٹھو مانو ہے، سٹھو لیڈر ہے. ان کی سوچ میں لیڈرشپ ہے. وہ آپ کو بات کرتے کرتے سوچتے نظر آئیں گے، لیکن ان کے پیچھے جو کمپیوٹر چل رہا تھا سیاست کا وہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں. اب آ جائیں آپ کے استعفے کیوں نہیں دیے. دیکھیں، اگر آپ کسی پارٹی کا، کسی اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہر کی اپنی سجیشن تھی. وہاں ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے کہ یو ڈو دس اینڈ یو ڈو دس، یہ نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ اپنا موقف دینا ہوتا ہے. اور زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کیا یہ کہہ کر کے
ہم استعفے نہیں دیں گے اس لیے کہ ہماری CEC کی میٹنگ نے منع کیا ہے، اور اس کا میں خود گواہ ہوں، اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میں بھی سینئر ممبر ہوں، اور اس میں یہ بالکل فیصلہ ہوا تھا، اور فیصلہ بھی یونینیمس ہوا تھا، سب نے کہا کہ نہیں، ہم استعفے ہم کو نہیں دینے چاہیے. اور جو وہاں ڈسکس ہوا بیک گراؤنڈ تھی وہ میں واضح نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا یہ حق تھا کہ بھی کیونکہ CAC نے فیصلہ کیا ہے مجھے CAC کے پاس جانا ہے. اب دیکھیں ان کی سیاست جو ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے ابھی بھی PDM کو سپیس دیا ہے اور پاکستان کی پوری سیاست کو سپیس دیا ہے کہ یہ 10-15 دن ہیں بھائی. ہم نے کہا ہے آپ آئیں، کوئی پرپوزل لے کے آئیں، کوئی تدبیر لے کے آئیں، اور اس سیاسی سپیس میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہتر سیاست کھیل ویسے سکتی ہے. سر بطور CAC کے ممبر آپ اپنی ذاتی رائے کے مطابق کیا استعفے دینے چاہیے ان حالات میں؟ میرے خیال سے نہیں دینے چاہیے. جو اس وقت حالات ہیں ہمارے، اور اس کے جو پیچھے جمہوریت کی مضبوطی کا معاملہ ہو نہیں سکتا ہے، دیکھیں، یا جمہوریت کی مضبوطی بھی ہے اور ایک اصول بھی ہوتا ہے کہ آپ کنونس کریں کیوں دیں استعفے. اگر آپ استعفے دیتے ہیں جی تو حکومت دوسرے دن وہاں پہ ضمنی انتخابات کرا دے گی، پھر کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے، کیونکہ آپ نے اصول استعفے دے دیے ہیں. اور وہ یاد ہے جماعت اسلامی کے امیر بھی کہتے تھے، وہ جنہیں جو وقت ایک حکومت آئی تھی جی اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا اور بعد میں پچھتاتے تھے. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم باہر سے آئے تھے، جی یہ ایک میں ہسٹوریکل واقعہ بتا رہا ہوں. جی جی ضرور. میاں صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کو بھی، مریم صاحب بھی سن رہی ہوں کہ ان کے بھی علم کے لیے میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جب نواز شریف لندن میں تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ساتھ کھر صاحب گئے تھے، تو دائی صاحب کے کہنے پہ گئے تھے ہم، تو وہاں پہ ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی میاں صاحب کو کہ واپس جا کے الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی پنجابی میں جیسے قسم ہوتی انہوں نے کہا، یہ سر مشرف طور کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل، کہ ہم واپس جا کے الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ ان کا موقف تھا. ہم نے کچھ کوشش کی، بہرحال ہم ایک آئیڈیا چھوڑ کے آ گئے. اس کے بعد جب واپس تشریف لائے اور اسپیشلی جب محترمہ نے آنا تھا، اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ کے بڑے اہم رائل فیملی کے ممبر آئے، اس میٹنگ میں بھی تھا. انہوں نے پوچھا محترمہ کیا آپ چاہیں گی، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس جائیں؟ اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہا، اور بڑے ایک صحیح لیڈر کے طور پر نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے تو شاید میں الیکشن نہ لڑوں وہاں سے. اچھا. اسی کہ میں چاہوں گی، کیونکہ وہ الیکشن جو میاں نواز شریف کے بغیر ہوگا وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہرحال میاں صاحب 100 بسم اللہ ضرور آئے. اور پھر بھی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت جب اپنے جنرل مشرف نے اجازت دے رہے تھے نواز کو واپس آنے کی، تو یہ پھر ہم نے نہیں، پھر ہم نے جہاں جہاں گرنٹرز تھے ان سے بات کی، اور پھر دس از ہاؤ میاں نواز صاحب واپس لینڈ کیے. جب لینڈ کر گئے تو جب الیکشن کا نزدیک تھا، انفارچونیٹلی محترمہ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. اللہ کو جنت نصیب کرے. پاکستان میں ہوتی تو شاید پاکستان کی سیاست کا رخ بڑا مختلف ہوتا. تو جب ہم نے میسج بھجوایا میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ الیکشن لڑے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. صحیح. ہاں بڑی کوشش کی. اچھا ملک صاحب، یہاں پہ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ سیاسی سینیریوز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میاں صاحب کو واپس آنے کا جو زرداری صاحب نے ابھی تک جو بات چیت چل رہی ہے میڈیا میں، آپ نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ واپس آئیں پھر تحریک شروع کرتے ہیں. میاں صاحب اس وقت واپس آ گئے اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کر. اس حالات تو ایسے نہیں اب آ سکتے ہیں واپس. اگر آپ اجازت دیں تو وہ بات عوام کے دل میں تجسس رہ جائے گا کہ کیا ہوا. جی. جب محترمہ تھی یہاں پہ تو محترمہ نے بھی کوشش کی کہ وہ الیکشن لڑ لیں. اس میٹنگ میں میں تھا، اسحاق ڈار تھے، اور ہماری طرف سے مخدوم مین فہیم صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اس طرف سے جو انصار بھی تھا اور میاں صاحب بھی تھے. تو بات چیت کے دوران پھر انہوں نے نہ کر دی
اچھا اور میں نے بی بی سے کہا کہ یہ نہ کرے کو طریقہ رکھتے ہیں. طے یہ ہوا کہ جب یہ نہ کرے گا تو میں ایک دو سینٹنس بولوں گا جی تاکہ اٹھ کے نہ جائیں. اچھا تو جب انہوں نے نہ کی تو میں میاں صاحب اس طرح کریں آپ جائیں گے باہر آپ کی بھی بےزتی ہوگی ہماری بھی بےزتی ہوگی تو ہم کیوں نہیں ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی الیکشن لڑنا یا نہیں لڑنا جو کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم بھی وہ مان لیں گے. کمیٹی بن گئی کچھ لوگوں کی. 3 دن کے بعد اگر آپ ایک پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں جس میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ نے اکٹھی پریس کانفرنس کی تھی تو مجھے وہ تھوڑے سے ڈیفیٹڈ لگے کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ الیکشن میں آئیں گے. پھر جب اب اللہ کو پیاری ہو گئی تو بعد میں آصف زرداری صاحب نے بھی ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آئی. انہوں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا لیکن وہ الیکشن ان کو کنونس کر کے ہم نے لڑایا. جی اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پہلے سٹیپ کو سامنے رکھتے ہوئے جی ان کو حکومت میں ساتھ رکھا لیکن وہ جیسے گئے میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا. رہی بات میاں صاحب کے واپس آنے کی, جی دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا, سجیشن دی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے اگر ان کو انوائٹ کیا بلکہ انوائٹ کیا اپنے ملک میں واپس آنے کے لیے کہا تو وہ بہتر سوچ رکھتے ہیں اور بہت ڈیپتھ ہوگی ان 2 سینٹنسز میں بھی جس پہ ان کی ہوئی بات پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس سینٹنس کا جواب آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن ان کی وہ جو 10-15 منٹ کی تقریر تھی اس میں ایک چیز ضرور دیکھیں گے وہ پاکستان کا پیار, پاکستان کی پیٹریوٹزم اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ان کی جو ویژن تھی بیسیکلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان پہ بہت برے حالات آ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب دنیا میں جس کو حل نہ کیا جائے جو کہ میرے ایک استاد کی مجھے ٹریننگ ہے. بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں. ناظرین وٹنا سی بریک ہیں, بریک ہاں بیراز تھی ناسی